نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ جانتا نا اندر تڑپ کتنی سچی ہے اور نیتیں کیا ہیں اور ارادے کیا ہیں جن کو لے کے یہاں بیٹھے ہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ دنیا میں جبرن پکڑ دھکڑ کے کسی کو سیدھے رستے پر لائے، آنکھیں کان دے کے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیج کے لوگوں کو آزادی دی، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے اس کتاب کو کھولے پڑھے، جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے، جو نہیں ادھر دھیان دیتا نہ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی تو دین کی طرف نہیں لائے گا، ہاں ان کو ان کی سرکشی نافرمانی میں ڈھیل ضرور دے گا، پھر اچانک پکڑے گا۔ ایسے ہی غافل لوگوں کو جب آخرت کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے تو وہ irrelevant questions کچھ یوں کرتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ اس کا آنا کب ہوگا، اس کا ٹھہرنا کب ہوگا۔ یہاں پر لفظ ساعہ استعمال ہوا ہے، ساعہ کہتے ہیں لمحے کو، پل بھر کو۔ قیامت کے لیے لفظ ساعہ استعمال ہوا، گھڑی کے لیے استعمال ہوتا نا ساعہ۔ پل بھر میں دنیا کا نقشہ کچھ سے کچھ ہو جائے گا، بس وہ تو لمحے کی بات ہے جب یہ سب کچھ الٹ ہو جائے گا۔ یسألونک عن الساعہ، وہ اس گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، کہ اس کا ٹھہرنا کب ہوگا۔ مرسا کا لفظ جو ہے یہ ارسا سے ہے۔ مرسا مصدر میمی ہے، معنی ہوتا ہے کشتی کا لنگر ڈال دینا، جب کنارے آ لگتی ہے اور اس کے اندر وہ رسا ڈال دیتے ہیں کہ جس سے وہ رک جائے، آ کے پکڑی جائے، اینکر جس کو بولتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کسی کام کے اپنے اختتام کو پہنچنے کے لیے، یعنی کشتی جب کنارے آ لگتی ہے تو بالکل اسی طرح دنیا کا جب سارا وقت کنارے آ لگے گا تو قیامت آ جائے گی۔ پوچھتے ہیں وہ کب وقت آئے گا جب ہر چیز کنارے آ لگے گی۔ قل، کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، میرا رب ہی جانتا ہے کہ یہ سب کب ہوگا، میں تو نہیں جانتا۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کو اس کے وقت پر وہ خود ہی ظاہر کرے گا، جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہ خود ہی ظاہر کر دے گا، اس نے یہ علم اپنے سوا کسی اور کو نہیں دیا۔ یجلی کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تجلی، تجلا۔ ہاں اتنا سب کو یاد رہے کہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ وقت آسمان و زمین پہ بڑا بھاری ہوگا، بڑا بھاری وقت ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی بھاری کہ کوئی بھی چیز جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی اس کی خبر بھاری ہوتی ہے نا ہم پر۔ مثلاً کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں یہ کام کب ہوگا، یہ مشکل کب آسان ہوگی، تو یہ سوچ انسان کے اوپر بھاری ہوتی ہے نا۔ تو جو چیز ہمارے علم میں نہیں ہوتی، جس چیز سے ہم کو لا علمی ہوتی ہے، وہ بھاری ہی ہوتی ہے۔ اور دوسرے حقیقی یا فزیکل معنوں میں بھی قیامت جس وقت واقع ہوگی تو وہ وقت آسمان و زمین پہ بڑا بھاری ہوگا۔ آپ دیکھیے جب کسی ایک چیز کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ بھی ایک بھاری وقت ہوتا ہے نا۔ مثلا درخت سے ایک پتا بھی جب گرتا ہے تو ایک اداسی سی ہوتی ہے نا، سورج غروب ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں خوش ہوتا، سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ایک دم احساسات میں اداسی آ جاتی۔ کسی بھی چیز کا ختم ہونا جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا بھاری کام ہوتا ہے، بڑا بھاری وقت ہوتا ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ پوری کائنات ختم ہو رہی ہو، زمین آسمان ستارے ٹوٹ رہے ہوں، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو، اذا السماء انشقت، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہو، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں،
ہر چیز کو دھول بنا کے اڑا دیا جائے، یعنی وہ ایسا بڑا حادثہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے گی. ثقلت فی السماوات والارض، بڑا بھاری وقت ہوگا. لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک، ایک دم سے آ جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اسے لپیٹ سکیں گے. ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر لوٹ رہا ہوگا مگر اسے پی نہ سکے گا. ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا مگر وہ اس میں سے اپنے جانور کو پانی نہ پلا سکے گا. ایک آدمی اپنا نوالا منہ کی طرف کرے گا مگر کھا نہ سکے گا. اتنی سی دیر میں قیامت آ جائے گی. لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک. یسألونک، آپ سے یوں سوال کرتے ہیں، کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس کے بارے میں باخبر ہیں. حفی، حفاوہ کہتے ہیں تلاش کے ساتھ تفصیل کے ساتھ کسی کا حال معلوم کرنا، متلاشی ہونا، یعنی کسی چیز کا پیچھا کرنے والا، پوری طرح باخبر ہونے والا. یہ صفت مشبہ ہے. آپ سے تو یوں پوچھتے ہیں جیسے آپ کی زندگی کا مقصد صرف اسی چیز میں ریسرچ کرنا ہے، اسی کی بحث کرنا ہے. گویا آپ کے فرائض نبوت میں یہ ہے کہ آپ بس معلوم کر لیں کسی طرح کی قیامت نے کب آنا، اور جب آنا ہوگا تو اس سے پہلے جلدی جلدی تیاری کر لیں. عموماً ہمارا حال یہی ہوتا ہے نا، ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس بات میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پیپر کس دن ہوگا. کتنا فکر ہے پیپر کی تاریخ جاننے کا، اس بڑے امتحان کی تاریخ جاننے کا فکر کیوں نہیں؟ اس کے بارے میں ہم عموماً غفلت کا شکار رہتے ہیں. اور اگر کچھ کہا جائے تو یہ پوچھنے لگتے ہیں اچھا آنا کب ہے، اس کو آنا کب ہے. آنے سے کیا تعلق تمہارے عمل کا؟ جب آنی ہوگی آ جائے گی. تمہیں جو کچھ کہا گیا تم تیاری رکھو. قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں، اس حقیقت کو سمجھتے نہیں. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. تم قیامت کی باتیں پوچھتے ہو، قیامت کی خبریں معلوم کرتے ہو، میں تو اپنی ذات کے بارے میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. قل کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ ان کو بتا دیجئے کہ ربوبیت اور رسالت میں فرق ہے. عالم الغیب تو صرف رب ہوتا ہے، رسول نہیں. رسول تو ہر معاملے میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے. وہ تو اپنی ذات کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتا. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو یہاں کیا فرمایا گیا؟ میں نہیں مالک نہ اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا اور نہ کسی اور کے. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں علم غیب رکھتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، البتہ میں جمع کر لیتا خیر میں سے. یعنی مجھے اگر آنے والے وقت کا پتہ ہوتا تو اس کی پیش بندی میں پہلے سے ہی کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کوئی نقصان نہ پہنچتا.
ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو محض نذیر و بشیر ہوں، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہوں۔ اس آیت سے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے ہم سب کی۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، وہ کسی طور پر بھی خدا کی خدائی میں یا اللہ تعالی کی کسی صفت میں شریک نہیں ہیں۔ بہت سے لا علم لوگ کچھ ایسے دعوے کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلوں کا حال جانتے ہیں، یا ہمارا نفع نقصان ان کے پاس ہے، کبھی براہ راست ان کو پکارنے لگتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کو، اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا کہ نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، صرف وہ، اور اپنے نفع نقصان کی وہ بھی بس اتنی ہی سوچ سکتے تھے جتنی کوئی بھی اور انسان سوچ سکتا ہے، اور جس طرح اور جتنا اللہ تعالی چاہے کہ کسی کو اس کے آنے والے حالات کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر دے۔ دوسری بات، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر مجھے علم غیب ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، کیونکہ فوج میں ایک افراتفری پھیل گئی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ کیا تھی کہ شہر سے باہر نکل کے جنگ ہو رہی تھی، جبکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ شہر کے اندر ہی جنگ ہو، لیکن کچھ نوجوانوں کے بہت مطالبے پر آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ شہر سے باہر جا کے جنگ کرے۔ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ باہر جانے میں یہ نقصان ہونے والا ہے تو آپ کبھی بھی نہ جاتے۔ پھر اسی طرح ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو کھلا دیا، کھانے سے پہلے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اس میں زہر ہے۔ اگر آپ علم غیب جانتے ہوتے تو آپ وہ کھانا نہیں کھاتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یعنی جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے کہ مجھے اب تک اس زہر کے اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، ابو طالب کی وفات ہوئی، تو اس وقت کیا ہوا؟ اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ یعنی مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ فوت ہونے والے ہیں تو میں ان کو فوت ہی نہ ہونے دیتا، یا ایک سال ٹھہر کے ہو جاتا، یا ہجرت کے بعد وہ فوت ہو جاتے، کیونکہ ابھی بہت کروشل حالات ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے کاٹ دیا، ہر سہارا ختم کر دیا۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی، آپ پورا 1 مہینہ مضطرب رہے، سخت پریشان رہے، لیکن آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہوا کیا۔ پورا مدینہ اس کی لپیٹ میں آ گیا، لیکن جب تک وہی نازل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم نہیں آیا، آپ نے اپنے علم کی بنا پر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اور پھر ہم نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ عام لوگوں کو بھی عالم الغیب سمجھنے لگتے ہیں، خواہ کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اللہ کے قریب کیوں نہ ہو، علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر پتا ہو تو کوئی شخص کسی سے دھوکہ نہ کھائے، نقصان نہ اٹھائے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اچھے بھلے سمجھدار لوگ، اچھے بھلے جاننے والے، علم والے، بسا اوقات بہت آسانی سے دوسروں کے دھوکے اور فریب میں آ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا علم غیب کو۔ لیکن افسوس کہ ان پڑھ، لا علم، نجومیوں، جوتشیوں سے لوگ بیٹھ کے قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں، جو سڑکوں پہ بیٹھ کے قسمت کی انگوٹھیاں بیچ رہے ہوتے ہیں اور اس سے لوگوں کی تقدیر بدلنے کے دعوے کرتے ہیں، وہ ساری انگوٹھیاں اپنے سر پہ اٹھا کے اپنی کیوں نہیں بدل لیتے؟ یعنی اتنوں کو جو بانٹنی ہے انہوں نے قسمت، تو خود ہی سب اپنے اوپر رکھ لیں اور اپنی قسمت بدل لیں، لیکن خود فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے، یعنی کوئی شخص وہاں ان کے پاس جا کے بیٹھے اور اس سے کچھ پوچھے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. کوئی چوری ہو جائے، کچھ ہو جائے، اپنے اوپر پکا وعدہ کر لیں کہ ہمیں کسی سے نہیں جا کے معلوم کرنا، علم غیب ہے ہی نہیں کسی کے پاس. یہ سب اندازے اور قیاسے اور ادھر ادھر کی باتیں ہیں جس سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کاہن کے پاس جا کر دریافت کرے پھر اسے سچا سمجھے تو اس نے اس سے برات کا اظہار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی اس کا پھر اس دین سے کوئی تعلق نہیں. لیکن آج شاید ہی کوئی شخص بچا ہوا ہو کہ جو کہے کہ نہیں میں آج تک کسی خبریں بتانے والے کے پاس اور نجومی کے پاس یا ہاتھ دکھانے والے کے پاس نہیں گیا. ہم مسلمان ہوتے ہوئے کس بری طرح اس مرض میں مبتلا ہیں. قومی طور پر ہمارے اچھے بھلے رسالے اخباریں ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کی کثرت جمع کر لیتا اپنے پاس. یعنی اگر غیبانہ طور پہ مجھے معلوم ہوتا اس اور اس چیز میں فائدہ ہے تو میں سب وہی کام کرتا جس سے مجھ کو فائدے ہو جاتے، اور میں ہر اس چیز سے بچ جاتا جس میں کوئی نقصان اور تکلیف ہے. لیکن جب مجھے پتا ہی نہیں تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ میں اپنے بارے میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تو باقیوں کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر کا اصل مقام کیا ہے کہ لوگوں کو غلط کاموں پر خبردار کرے اور اچھے کاموں پر خوشخبری دے. لیکن یہ خوشخبریاں کس کے لیے ہو سکتی ہیں؟ ایمان لانے والے لوگوں کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بات نہیں، لوگوں نے تو اس سے نیچے بھی بہت سے لوگوں کو یہ مقام دے رکھا ہے، اور بزرگوں کو، ولیوں وغیرہ کو. عام طور پر لوگوں کو جو غلط فہمی ہوتی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی، تو میرا خیال ہے وہ کنفیوژن ان کو علم وحی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کی وجہ سے ان کا علم ہم سے زیادہ تھا. عام انسانوں جیسا نہیں تھا ان کا علم، عام انسانوں سے بڑھ کر تھا. جیسے سورۃ الکہف کی آخری آیت میں آتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ انما الہکم الہ واحد. تو اس میں بھی کیا آتا ہے؟ میں انسان تو تم جیسا ہوں لیکن میری طرف وحی کی جاتی. تو وہ جو علم وحی ہے اس کی بنا پر آپ کا علم ہم سب سے بڑھ کر ہے. لیکن سب سے بڑھ کر ہونے کا مطلب کیا نہیں ہے کہ آپ عالم الغیب نہ تھے. ہر چیز کے سمجھنے کے لیے ایک کیپیسٹی ہونی چاہیے نا. ابھی چونکہ ہم اس دنیا میں ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہمارے سارے سینسز محدود طور پہ کام کرتے ہیں. ہم ایک لمٹ سے آگے دیکھ نہیں سکتے، ایک لمٹ سے زیادہ سن نہیں سکتے، ایک لمٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، ایک لمٹ سے زیادہ کھا نہیں سکتے. ہماری ساری صلاحیتیں اس دنیا میں کیا ہیں؟ محدود. محدود صلاحیتوں کے ساتھ کچھ چیزوں کو ہم گراسپ نہیں کر سکتے. اگر ہمیں اس چیز کا علم دے بھی دیا جائے تو ہمارا پیمانہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اس میں آ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے. تو لامحدود محدود میں نہیں سما سکتا. پیغمبر تک بھی آپ کو دیکھنے کی سکت نہ رکھتے تھے، اس لیے کہ ابھی ہم سب ایک محدود دنیا میں. جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ چلا جاتا ہے، وہاں جا کر جب صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، سننے دیکھنے کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں، اور قیامت کے دن تو بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ جہنم میں جو جلیں گے جب انسان تو ان کی ایک ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. تو وہاں انسانوں کی زندگی بھی ایک طرح سے لامحدود ہو جائے گی. تو اس وقت وہ ان سوالوں کو پا بھی سکیں گے، سمجھ بھی سکیں گے، اپنے رب کو دیکھ بھی سکیں گے. ابھی ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم اس کی نشانیاں دیکھ کر مان جائیں کہ اسی نے بنائی ہیں. اگلی بات اس وقت سامنے آئے گی جب وہ خود سامنے آئے گا. ٹھیک ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ،
اور ذکر کرو اپنے رب کا، یاد کرو اپنے رب کو. کیسے؟ فی نفسک، اپنے دل میں. کسی کو یاد کرنے کا سب سے خوبصورت اور بہترین طریقہ کیا ہے؟ پہلے درجے پہ یاد کہاں آتی ہے؟ فی نفسک، دل میں. لیکن کیسے؟ تضرعاً، عاجزی کے ساتھ. یعنی اللہ کی یاد کا اثر تمہارے جسم پہ بھی ہو، وہ یاد تمہیں عاجز کر دے، یعنی تمہارے اندر خشوع و خضوع پیدا کرے. اب دیکھیں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جب اس کی یاد آتی ہے تو آپ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ اپنی محبوب ہستی کو یاد کر کے آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ ایک سوز اور ایک اداسی اور ایک تضرع کی ہوتی ہے نا. ایک قدرتی بات ہے کہ یاد کے ساتھ ہی ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے انسان کی. تو اللہ کی یاد آنے کے ساتھ اس کا اثر کچھ جسم پہ، کچھ دل دماغ پہ، کچھ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں. تو یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور خوف کے ساتھ. اور خیفتاً کا ایک معنی خفیتاً بھی کہا گیا، یعنی چپکے چپکے. اور کیسے یاد کرو؟ یاد میں دل انوالو ہو، عاجزی ہو، خوف ہو، ودون الجہر، اور اونچی آواز کیے بغیر. جہر کس کو کہتے ہیں؟ اونچی آواز، یعنی زور کی آواز کی بجائے کم آواز کے ساتھ. یعنی صرف دل میں ہی نہ سوچو بلکہ منہ سے بھی بولو کچھ. اور بولتے ہوئے آواز کیسی ہونی چاہیے؟ پست، ہلکی. یعنی یہاں اختیار دیا جا رہا ہے. دل میں بھی یاد کر سکتے ہو، زبان سے بھی، لیکن زبان سے جب یاد کرو گے تو چیخ چلا کے نہیں، شور مچا کے نہیں، ہنگامہ کرتے ہوئے نہیں، بلکہ درمیانے درجے کی آواز میں جس میں ادب اور احترام ہو. اور بہت زور سے تلاوت کرنا بھی منع ہے. اتنا چیخ چلا کے گلا پھاڑ کے یہ ادب اور احترام کے خلاف ہے. یعنی اس میں بھی ایک سوز ہو، کیونکہ بہت چلا کے آپ بولتے ہیں آواز پھٹ جاتی ہے، سوز ختم ہو جاتا ہے اور دل کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، پھر صرف حالانکہ ہی بول رہا ہوتا ہے. تو جس ذکر میں دل انوالو ہو پھر وہ چیخ چلا کے ہو ہی نہیں پاتا. وہ تو آپ پھر مدہوش ہو کے اور بے ہوش ہو کے اور اپنی عقل حواس کھو کے پھر آپ جتنا چاہیں اونچا بولیں. ودون الجہر من القول، اور بغیر اونچی آواز کے. کیسے اور کب؟ بالغدو والآصال، صبح اور شام. صبح و شام اس کو یاد کیا کرو، دن رات اس کو یاد کیا کرو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، وہ اللہ کو ہر وقت یاد کرتے تھے. اور صبح شام بول کر سارے اوقات بھی مراد ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ اگر صبح یاد کیا اور پھر شام تو پھر صبح اور شام کے بیچ میں خود بخود آ گئے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلین میں سے نہ ہونا. اور سب سے بڑی غفلت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنے خالق کو بھول جائے، اس کو یاد نہ کرے، اپنے محسن کو بھول جائے. کیونکہ غفلت پر آخرت میں جواب طلبی ہوگی، مواخذہ ہوگا. پیچھے پڑ چکے نا آپ. کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو انا کننا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس سے بالکل غافل تھے. اور ایک اور آیت میں بھی غافلین کا لفظ گزرا ہے پیچھے قریب ہی، کیونکہ وہاں بھی غفلت کی بڑی سخت سی بات تھی. کچھ 179 کہ جو لوگ اپنے دل سے، آنکھوں سے، کانوں سے کام نہیں لیتے جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو جانوروں سے بدتر ہیں؟ اولئک ھم الغافلون، جو غافل ہیں. یعنی اگر انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو ایک طرح سے جانوروں کی سطح پہ اتر آتا ہے. اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ نمبر 1، دل میں.
یعنی دل ہی دل میں اس کو یاد کرتے رہیں. مثلا کوئی چیز دیکھیں تو اس کو یاد کریں، کوئی نعمت دیکھیں، کوئی چیز کھائیں تو اس کو یاد کریں، صبح اٹھیں تو یاد کریں، چلیں تو ذکر کریں، بیٹھیں تو. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ مسنون اذکار دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے کوئی نہ کوئی ذکر بتایا. یعنی حتیٰ کہ تہجد کے وقت آپ اٹھتے تھے اس کا الگ ذکر ہے. پھر خیر نماز وغیرہ تو ایک ویسے ہی ذکر کی قسم ہے. پھر اس کے بعد واش روم جاتے ہوئے، واپس آتے ہوئے، پھر وضو کرنے سے پہلے، وضو کرنے کے بعد، پھر کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کپڑا پہننے سے پہلے، گھر سے نکلتے وقت، گھر داخل ہوتے وقت، آئینہ دیکھتے وقت، کسی سے ملاقات کرتے وقت، بازار میں سودا سلف لیتے وقت، ہر موقع کا ذکر. سوتے وقت، برا خواب آنے پہ، اچھا خواب آنے پہ، مرغا بولنے پہ، گدھا بولنے پہ، یعنی یہ جو عام طور پہ چیزیں ہمارے آس پاس آوازیں جن کی آتی رہتی ہیں، بجلی کڑکنے پہ، شام ہونے پہ، سویر ہونے پہ، کتنے ذکر ہے نا. تو اگر ہم صرف ان اذکار میں ہی سنت کی پیروی شروع کر دیں تو ہمارا ایک بڑا وقت ذکر میں گزر جائے. اور مشکل نہیں ہے، یہ تو ہے کہ چلتے پھرتے آپ کر سکتے نا. نہیں کوئی بھی چیز ہوئی، کوئی نعمت دیکھے الحمدللہ، کسی چیز کو دیکھ کے دل خوش ہو ماشاء اللہ، اگر وعدہ کریں تو انشاءاللہ. یعنی ہر موقع پہ آپ دیکھیں گے کہ ذکر ہوگا اللہ کا. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. پھر یعنی یہ تو ایک قسم ہے نا کہ انسان دل میں یاد کرے، دوسرا یہ کہ زبان سے یاد کرے، تیسرا یہ کہ زبان اور دل دونوں ہی شامل حال ہوں، پورا دھیان ہو. یہ ہے اصل ذکر کا طریقہ جس میں دل اور زبان اور توجہ پوری کی پوری ہو. لیکن ہر وقت یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دل کی کیفیتیں ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی نا. لیکن اگر دھیان کے بغیر بھی ذکر ہو رہا ہو، صرف زبان سے بھی ہو رہا ہو، تو اس کا بھی ثواب ہے. یہ مت سوچیں کہ اس پر کوئی اجر نہیں ہے، اس پر بھی اجر ہے. اب اس میں پھر کیٹیگریز ہو جائیں گے نا، کچھ اعلیٰ درجہ کا کریں گے، کچھ اس سے کم، کچھ اس سے کم. وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اور ذکر کرو اپنے رب کا، یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں، عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور بغیر اونچی آواز کے، صبح اور شام، اور غفلت کرنے والوں میں نہ ہو. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی اصل چیز کیا ہے کہ آپ کی توجہ ہو اور معتدل آواز ہو. بہت اونچی آواز میں نہ کیا کرے. اسی طرح تلاوت ہو تو معتدل آواز ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی تلاوت کے بارے میں بعض لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آپ جہرن تلاوت کرتے تھے یا سرن، یعنی قرآن کیسے پڑھتے تھے، اونچی آواز میں پڑھتے تھے یا خاموشی سے؟ فرمایا کبھی جہرن کبھی سرن، کبھی تلاوت اونچی آواز سے کرتے اور کبھی دل دل میں کرتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دونوں طرح ہی جائز ہے. اسی طرح ایک دفعہ آپ آخر رات میں گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول ہیں مگر آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں. پھر حضرت عمر بن خطاب کے مکان پہ پہنچے تو دیکھا بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے. جب دونوں صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں رات کو تمہارے پاس گیا تو دیکھا تم آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات کو سنانا تھا اس نے سن لیا، یہی کافی ہے. جب آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ قرات میں اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ نیند کا غلبہ نہ رہے اور شیطان اس کی آواز سے بھاگ جائے. تو اس پر آپ نے کیا فرمایا؟ ابو بکر تم تھوڑی سی آواز اونچی کر لو اور عمر تم کچھ کم کر لو. تو مطلب کیا تھا؟ درمیانہ آواز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. دون الجہر، جہر یعنی چیخ چلا کر نہیں، یعنی جہر تو ہو اور بول کے تھوڑے تھوڑے آپ کے کانوں کو ہلکا ہلکا سننا بھی چاہیے، آپ کو پتا ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اچھا بعض لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہونٹ بھی بند ہو گئے، صرف انگلی پھیرتے جائیں گے. ایسے نہیں پڑھتے قرآن. کیا کہا گیا؟ دون الجہری من القول، یعنی جہر تو ہوگا، یہ نہیں کہا کہ لا تجہروا. دون الجہر، دون کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے کم تر، بہت اونچی آواز سے کم میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.